الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کو برائے مرد حضرات آج 10واں سبق ہے۔ نمبر 1 آیت ملائکہ یعنی فرشتوں کی صفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 206۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، ان کے اندر عاجزی ہے، تکبر نہیں، اور اللہ کی بڑائی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ نوٹ، یہ سجدے کی آیت ہے۔ اگر آپ نے اس آیت کو پڑھا یا سنا تو سجدہ واجب ہے، تو اسی لیے یہ آیت کو سننے کے بعد سجدہ کر لیں۔ نمبر 2 حدیث شریف، مثالی مسلمان۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہاں پر ایک بات اشکال، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دوسرے اعضاء سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر زبان اور ہاتھ کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے زبان سے اور ہاتھ ہی سے پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اسی لیے ہماری زبان کو اور ہمارے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 3 مسائل و احکام۔ تیمم کے فرائض۔ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 چہرے پر ہاتھ ملنا، نمبر 3 بازوؤں پر ہاتھ ملنا، یعنی دونوں ہاتھوں پر ہاتھ ملنا۔ تیمم کی سنتیں، نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 لگاتار تیمم کرنا، نمبر 3 ترتیب سے تیمم کرنا، نمبر 4 مٹی پر ہاتھوں کو حرکت دینا، نمبر 5 انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ 5 تیمم کی سنتیں ہیں۔ تیمم کی شرائط، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 جس چیز پر تیمم کرنا ہو وہ زمین کے جنس میں سے ہو، نمبر 3 ہاتھوں کا اکثر حصہ چہرے اور ہاتھوں پر پھیرنا، نمبر 4 2 دفعہ ہاتھ زمین پر مارنا، نمبر 5 اس طرح چہرے اور بازوؤں پر ہاتھ پھیرنا کہ کوئی جگہ مسح سے خالی نہ رہے، نمبر 6 جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے ان میں سے کوئی مجبوری پائی جائے۔ اچھا، اب وہ مجبوریاں جن کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے ان کی 5 اقسام ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پانی چاروں طرف سے کم 1 میل دور ہو، دائیں بائیں آگے اور پیچھے چاروں طرف سے 1 میل دور ہو۔ نمبر 2 پانی تو موجود ہو لیکن خطرہ ہے کہ اگر پانی استعمال کر لیا جائے تو بیمار ہو جاؤں گا یا بیماری بڑھ جائے گی یا معذور ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا۔ نمبر 3 پانی موجود ہو لیکن خطرہ ہو کہ وضو یا غسل کر لیا تو بعد میں سخت پیاس لگنے کی صورت میں اور پانی نہیں ملے گا۔ نمبر 4 پانی تو ہو لیکن اسے حاصل نہ کر سکتا ہو، جیسے کنویں کے کنارے کھڑے ہو لیکن ڈول وغیرہ نہ ہو، موٹر لگی ہو لیکن بجلی نہ ہو، کرنٹ نہ ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ پانی چاروں طرف سے کم 1 میل دور ہو۔ نمبر 5 جب ایسی نماز کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو جس کی قضا نہیں تو پانی کے باوجود تیمم کرنا جائز ہے۔ مثلا نماز جنازہ یا نماز عید کے لیے جائیں اور دیکھیں کہ نماز ہو رہی ہے
اور اگر وضو کرنے چلیں گے تو نماز ختم ہو جائے گی تو وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ اچھا، جن چیزوں سے تیمم جائز ہے: نمبر 1، ایسی چیز جو جلانے سے نہ جلے۔ نمبر 2، پگھلانے سے نہ پگھلے۔ نمبر 3، زمین میں دفن کرنے سے نگلے سڑے نہیں۔ یہ تیمم کے مسائل تھے، تیمم کے فرائض، اور اسی طرح تیمم کی سنتیں، تیمم کی شرائط، اور کن وجوہ کی بنا پر تیمم جائز ہوتا ہے۔ مسنون دعا: گھر سے نکلنے کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 181، 80 پر 1۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ گناہوں سے اور نیکی کی طرف آنے کی قوت اللہ ہی کے قبضے میں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بھی پڑھی گئی ہیں سننے کی، سمجھنے کی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔